الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے چند روایتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں. یہ چند آدھ روایتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے علاوہ درجنوں آیتیں ایسی ہیں جو انتہائی خوبصورت عنوان کے ساتھ معنون ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس حسین عنوان کو احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اس کے تناظر میں خوب سے خوب انداز میں بیان کرنے کی توفیق دے. یہ عنوان انتہائی اہم بھی ہے، قیمتی بھی ہے. اس عنوان کی طرف
خلق خدا کی توجہ مبذول کرنا بھی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں خلق خدا پر شفقت اور نرمی کے بے شمار تفصیلات موجود ہیں۔ خلق خدا کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا اور خلق خدا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا انتہائی اہم ترین احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ اور یہ عنوان صرف فضائل پر مشتمل ہو یا مسائل پر مشتمل ہو، ایسا نہیں، بلکہ فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ اور اس حسین عنوان کے مختلف زاویے بھی ہیں۔ وہ زاویے کبھی تو عامۃ الناس کے حوالے سے ہے، کبھی اہل و عیال کے ساتھ شفقت اور نرمی کے معاملے کے ساتھ ہے۔ کبھی شفقت اور نرمی کا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ ہے، کبھی اولاد کے ساتھ ہے، خاص طور پر کبھی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو یہ شفقت کا جو عنوان ہے، نرمی اور رحمت کا جو عنوان ہے، ان تمام زاویوں پر محیط ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر گوشوں کو واضح فرمایا۔ عمومی طور پر شفقت اور نرمی کے معاملے کو واضح کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ کہ جو خلق خدا پر نرمی کا معاملہ نہ کرے، جو خلق خدا کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اب اسلام کی آفاقیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ جو پہلی روایت میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی، اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم تمام تر مخلوقات کے ساتھ نرمی، آسانی، شفقت کا معاملہ فرمانے کا حکم دیا۔ انسانوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ،
انسانوں میں پھر مسلمانوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، پھر مسلمانوں میں عزیز و اقارب کے ساتھ شفقت کا معاملہ، اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، اہل محلہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ، تمام کی تمام انسانیت کے ساتھ شفقت کا معاملہ، نرمی کا معاملہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ انسانوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، شفقت کا برتاؤ، نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، بلکہ تمام تر جانداروں کے ساتھ بھی شفقت کا اور نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ جو جانور جاندار ہیں، جی رہے ہیں، شریعت نے ان کے ساتھ بھی سختی کے معاملے سے منع فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ کو گویائی دی اور اس نے اپنے مالک کے ناروا سلوک کی شکایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلا کر اس جانور کے ساتھ حسن سلوک، نرمی کے معاملے کا حکم دیا۔ اگرچہ وہ بے زبان ہے، گویائی اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دی، لیکن ذی روح تو ہے، جاندار تو ہے، اس کے اپنے احساسات تو ہیں، وہ سختیوں کو بھی محسوس کر سکتا ہے، نرمیوں کو بھی محسوس کر سکتا ہے، اچھے برتاؤ کو بھی محسوس کر سکتا ہے، غلط برتاؤ کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے واضح طور پر مسئلہ لکھا ہے کہ جو حلال جانور ہے، کھانے کے قابل ہیں، ان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کو پالنے میں حسن سلوک کا معاملہ، ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں حسن سلوک کا معاملہ، ان کو ذبح کرنے کے معاملے میں بھی حسن سلوک کا معاملہ۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ بات مکروہات میں سے ہے کہ آپ کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں اور اس کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کریں۔ ذبح تو آپ کریں گے اس جانور کو، لیکن اس کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مزید اذیت میں ڈالنا، مزید اس کو اذیت میں ڈالنا ہے۔ اور اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا، کیونکہ کسی جانور کے سامنے آپ کسی اور جانور کو ذبح کریں گے تو وہ جانور اذیت میں مبتلا ہوگا، وحشت میں مبتلا ہوگا، وہ جانور تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح
احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ وہ موذی جانور جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہوں یا آپ کو تکلیف دیتے ہوں، نقصان پہنچاتے ہوں، ان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے بہترین اور مؤثر ترین اقدام کیا جائے کہ جس میں وہ شر بھی دور ہو جائے اور اس جانور کو تکلیف بھی نہ ہو، جاندار کو۔ گھروں میں چونٹیاں کثرت کے ساتھ آ جاتی ہیں، کھٹمل آ جایا کرتے ہیں، مختلف کیڑے مکوڑے موسمی پیدا ہو جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ ان کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے آگ میں جلانے کی گنجائش نہیں ہے۔ مختلف کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے آپ انہیں دور کر سکتے ہیں، دور کر دیں۔ تعذیب بالنار کی اجازت نہیں، انہیں آگ میں جلانے کی اجازت نہیں، کھولتا ہوا گرم پانی اس میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اذا اردتم الذبح فاحسنوا الذبح، اذا اردتم القتل فاحسنوا القتل۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ آپ نے اپنی ضرورتوں کے لیے جانوروں کو قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو اس ذبح کے عمل میں بھی آپ نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، شفقت کا معاملہ کرنا ہے، نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ ایسا کوئی معاملہ آپ نے جانوروں کے ساتھ نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ وحشت میں مبتلا ہو۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، شریعت نے جب واضح طور پر حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کے لیے، جانداروں کے لیے بھی واضح حقوق ذکر کیے، ان کے ساتھ نرمی کے معاملے کا حکم دیا، ان کے کھانے پینے کی رعایت کرنے کا حکم دیا، تو اب اندازہ کیجئے کہ جو اشرف المخلوقات نوع بنی انسان ہیں ان کے لیے کتنے احکامات کتنے سخت ہوں گے، ان کے لیے احکامات کتنے سخت ہوں گے، کتنے منظم ہوں گے۔ تبھی اس باب میں، شفقت اور نرمی کے باب میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ اس کو الگ ذکر فرمایا، گھر والوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ اس کو الگ ذکر فرمایا، بیوی کے ساتھ شفقت کا معاملہ اس کو الگ ذکر فرمایا، پڑوسیوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ الگ ذکر فرمایا، اہل محلہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ الگ ذکر فرمایا، عام مسلمانوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ الگ ذکر فرمایا، عامت الناس کے ساتھ شفقت کا معاملہ الگ ذکر فرمایا۔ ان تمام تر معاملات کو، ان تمام تر شفقت کے معاملوں کو مختلف انداز میں، مختلف زاویے سے، مختلف طریقوں سے، مختلف قسموں میں ذکر کیا۔ میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو لوگوں پر شفقت کا معاملہ نہ کرے، نرمی کا معاملہ، آسانی کا معاملہ نہ کرے،
اللہ پاک اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ نہیں فرماتے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں فرماتے۔ اور آسانی کا معاملہ کس طور پر؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ شفقت کا معاملہ صرف نرم خوئی پر مشتمل نہیں، اچھی گفتگو پر مشتمل نہیں، اچھے رہن سہن پر مشتمل نہیں، بلکہ حقوق معاشرت کے تمام آداب اس شفقت اور نرمی میں شامل ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید کا جو فرمان ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان انسان کی غیبت کا دفاع کیا، اپنے کسی بھائی کی غیبت کا دفاع کیا۔ اب غیبت کا دفاع کیسے؟ غیبت کا دفاع اس طور پر کہ چند افراد بیٹھے ہوئے موضوع سخن بنا کر کسی کی غیبت کر رہے، کسی کی برائی ذکر کر رہے۔ الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مردار انسان کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اب وہ شخص اپنے مسلمان بھائی کا دفاع اس طور پر کرتا ہے کہ ان کو بھی غیبت سے روکتا ہے، اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس غیبت کا بھی دفاع کرتا ہے۔ غیبت کرنے والوں کو روکا تو ان کو برائی سے روک لیا، جس کی غیبت ہو رہی تھی اس کو غائبانہ طور پر جو تکلیف ایذا پہنچ سکتی تھی اس سے بھی روک لیا۔ کیونکہ جس شخص کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، یہ بات میں 2 درجن دفعہ پہلے بھی کہہ چکا کہ عوام الناس میں یہ مشہور ہے، غیبت اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے پیٹھ پیچھے کیا جائے۔ غیبت کی تعریف یہ نہیں ہے، یہ غیبت کی تعریف وہ ہے کہ جو عوام نے اپنی طرف سے وضع کیا ہے۔ غیبت کی تعریف یہ نہیں ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی کی پردہ دری کسی کے سامنے کریں، آپ کسی کے عیوب کسی کے سامنے واضح کریں، کسی کو آپ کسی کے سامنے ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں، اس کی پردہ دری کریں، اس کی کمزوریوں کو ذکر کریں، اور وہ کمزوریاں، وہ خرابیاں، وہ عیوب ایسی ہوں کہ جن کے عیوب آپ ذکر کر رہے ہیں اگر صاحب عیوب کو پتہ لگ جائے تو اسے تکلیف ہو، اگرچہ اس کے اندر وہ برائی موجود ہے، اسے پتہ چل جائے تو تکلیف ہو۔ اب یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے، ایسا تذکرہ آپ درے پردہ کریں یا سامنے کریں، دونوں ہی صورتوں میں غیبت۔ ایسا تذکرہ، ذکر شر آپ سامنے کریں یا پس پردہ کریں، دونوں ہی صورتوں میں غیبت ہے۔ اگر تو وہ بیماری اس کے اندر موجود ہے، وہ خرابیاں اس کے اندر موجود ہے، اور یہ خرابیاں بھی ایسی خرابیاں ہیں کہ
خرابی والا صاحب خرابی اس خرابی کو سن کر دل برداشتہ ہو، آزردہ خاطر ہو، پھر بھی یہ غیبت ہے۔ اور اگر محفل کو سجانے کے لیے، محفل کی لذت کو، لطف کو بڑھانے کے لیے کسی شخص کی آپ ایسی غیبت کریں، ایسے عیوب ذکر کریں کہ جو عیوب حقیقت میں اس شخص کے اندر ہے ہی نہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد باہتا، تو نے اس پر تہمت لگا دی، تو نے اس پر تہمت لگا دی۔ اور تہمت کی سزا شریعت میں کیا ہے پتہ؟ تہمت لگانے کی سزا شریعت میں وہی ہے جو شراب نوشی کی ہے۔ شراب نوشی کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہیں، اور جو تہمت لگاتا اسے بھی 80 کوڑے لگتے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ، کہ جس نے دفاع کیا عن لحم اخیہ، کی کسی مسلمان بھائی کی غیبت سے دفاع کیا۔ میں نے یہ بات واضح کر دی کہ دفاع غیبت کرنے والوں سے بھی کیا، غیبت جس کی ہو رہی ہے اس سے بھی کیا۔ دونوں صورتوں میں بھی دفاع ممکن ہے، اور ایک صورت میں بھی دفاع ممکن ہے، وہ یہ کہ آپ کے سامنے کسی کی غیبت ہو رہی ہے، آپ صاف الفاظ میں کہہ دیں ارے بھائی اتنی نیکی کمانے کا میرے پاس فرصت نہیں ہے، آپ خدا را غیبت نہ کریں۔ اگر وہ شخص حلفاً کہہ دے کہ یہ برائی اس کے اندر ہے، پھر بھی آپ کہہ دیں کہ اگرچہ یہ برائی 100 دفعہ اس کے اندر ہو، خدا را آپ اس کی یہ برائی جو ہے وہ محفل میں ذکر نہ کریں۔ تو آپ نے مسلمان بھائی کی غیبت سے کیا کیا؟ دفاع کیا۔ اور جس شخص نے دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی عفت، آبرو، عصمت، عزت کا دفاع کیا، اللہ رب العزت بروز محشر اس کا دفاع کرتا۔ اللہ تعالی بروز محشر اس کا دفاع کرتا ہے، اور اس کا دفاع کس طور پر کرتا ہے؟ حدیث شریف میں واضح طور پر آتا ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ آپ نے اس کے اندر جو حقیقی طور پر عیوب موجود ہے، ان عیوب کو موضوع سخن بنانے نہ دیا، تو گویا کہ آپ نے پردہ پوشی کی، آپ نے حد کے عزت سے روکا، آپ نے کسی کی عصمت دری سے اسے محفوظ کیا، کسی کو لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ کیا، کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے محفوظ کیا۔ گویا کہ آپ نے اس کی ستر پوشی کی، آپ نے اس کی پردہ پوشی کی، تو اللہ تعالیٰ بروز محشر آپ کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کے وقت اس کا دفاع کیا، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، یہ اللہ پر لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اللہ پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اس مسلمان بھائی کا دفاع کرنے والا جو شخص ہے اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا اور نجات دلا۔
اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا اور نجات دلائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ اپنے بھائی کے ساتھ شفقت اور نرمی کیا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ شفقت اور نرمی کیا ہے؟ شفقت اور نرمی اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کو جیتے جی چاہت کے ساتھ جہنم کے گڑھے میں اوندھے منہ گرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کی کیا کریں؟ نصرت کریں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ شفقت، آسانی، نرمی کا معاملہ کیا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی کیا کرو؟ مدد کرو، خواہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال فرمایا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو بات واضح ہے، سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کی مدد کرنا تو بالکل واضح سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بھی ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ مظلوما فکیف انصرہ ظالما، میں وہ مظلوم ہے تو میں اس کا ساتھ دوں، مظلوم ہے تو اس کی داد رسی کروں، مظلوم ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، مظلوم ہے تو اس کے حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اس کے حق کے مطالبے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کو جینے کا حوصلہ دوں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن اگلی بات کہ فَكَيْفَ أَنصُرُهُ ظَالِمًا، کہ اگر میرا بھائی ظالم ہے تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ ظالم کی مدد کیسے کروں؟ حدیث شریف میں تو واضح طور پر آتا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے والوں کی نصرت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر احسان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ آپ مظلوم کی مدد کرنا تو آپ کے فرض منصبی میں شامل ہے، لیکن آپ ظالم کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ظالم کی مدد کس طور پر؟ ظالم کی مدد اس طور پر کہ اسے اس کے ظلم سے روکا جائے، اسے اس کے ظلم سے روکا جائے، کیونکہ شفقت کی بات چل رہی ہے، نرمی کی بات چل رہی ہے، آسانی کی بات چل رہی ہے۔ جو غریب ہے، نادار ہے، مظلوم ہے، اس کی نصرت کرنا تو سمجھ میں آ گیا، اب ظالم کی نصرت کیسے کرے، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ برتاؤ کیسے کرے، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ اور برتاؤ کیسے کرے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، ظالم ہے، بے نمازی ہے، ظالم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ آپ کی اور میری نماز ہمیں اسلام اور کفر سے ممتاز کرتی ہے، ورنہ بحیثیت انسان کے ضروریات کے تقاضوں کے انسانوں میں کیا فرق ہے آپس میں ایک دوسرے سے؟ انسانوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ لیکن ایک مسلم اور غیر مسلم میں جو تمیز دینے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کے اہم ترین ستون میں سے، کلمے کے بعد اہم ترین ستون میں سے نماز ہے، اہم ترین ستون نماز ہے۔ اب کلمے کے بعد اہم ترین ستون نماز کو کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ 21ویں سپارے کی پہلی لائن میں سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اپنے احتیاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام تر منکرات سے محفوظ کر لیتا، تمام تر برائیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے اندر بندگی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اس کے اندر انکساری آتی ہے، اور یہ تمام باتیں نماز کی وجہ سے ہے۔ تبھی فرمایا کہ نماز بنیادی ستونوں میں سے ایک اہم ترین ستون۔ فمن اقامها فقد اقام الدین۔ کافروں میں، آپ میں، مجھ میں یہی تو ایک تمیز ہے کہ آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر نماز کے اوقات میں، نماز کے لمحات میں اگر ایک مسلمان مسجد کا رخ کرنے کے بجائے، نماز پڑھنے کے بجائے بازاری لوگوں کی طرح بازاروں میں سرگرداں گھومتا پھرتا رہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک مسلم اور غیر مسلم میں تمیز دینے والی کون سی چیز ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ مسلم ہے غیر مسلم ہے؟ کسی کے پیشانی میں لکھا ہوا ہے؟ کسی کے پیشانی میں لکھا ہوا ہے؟ ہمارا تو طرز معاشرت بھی یکسر مختلف ہے، طرز تمدن بھی تبدیل ہے، تہذیب بھی ہماری بدل چکی، ثقافتیں ہماری بدل چکی، رہن سہن کے طور طریقوں سے ہمارا مسلمان ہونا نہیں پتہ چلتا، شکل و صورت سے ہمارا مسلمان ہونا متعین نہیں ہوتا، ہمارے طور طریقوں سے نہیں پتہ چلتا، ہمارے بول چال سے نہیں پتہ چلتا، ہمارے معاملات سے نہیں پتہ چلتا، طرز تعلق سے نہیں پتہ چلتا، رسم مراسم سے نہیں پتہ چلتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اغیار کی تہذیب کو، اغیار کے تمدن کو اپنایا ہوا ہے، ہم نے اپنا گیٹ اپ، ہم نے اپنی شکل و صورت اغیار جیسی بنا لی۔ جب بنا لی ان جیسی شکل و صورت شباہت، تو مجھے بتائیے کہ شکل و صورت میں ہم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ تہذیب اور تمدن کو پامال کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ مسلمان معاشرے میں شرعی احکامات کی پامالی بھی سر عام ہو رہی ہے۔
شرعی احکامات کی سرعام پامالیاں ہو رہی ہیں، وہ معاشرت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور طریقہ ہو۔ آج مسلمان مساجد کو آباد کرنے کے بجائے وہ مقامات آباد کرتے ہیں کہ جن مقامات کو آباد کرنے کے نہ ہم مکلف ہیں، نہ ہمیں حکم ہے، اور نہ ہی ان مقامات کو آباد کرنا ہمارے لیے باعث راحت ہے، دنیا کے اعتبار سے، اخروی اعتبار سے۔ سرعام معاشرے میں اسلامی احکامات اور اقدار کی ایسی پامالیاں ہو رہی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان خرابیوں کا نتیجہ دیکھیے کہ آج ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کی گھروں کی زینت۔ اسلام میں کہیں اجازت ہے اس چیز کی؟ کہیں اجازت ہے؟ شریعت میں کہیں کسی کونے کھانچے میں اجازت ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان اسلامی اقدار کو تحفظ دینے کے بجائے ہم نے ان اسلامی اقدار کو نعوذ باللہ من ذالک پیروں تلے لا کر سرعام روندنا شروع کر دیا۔ انتہائی دکھ کی بات ہے، حسرت کی بات ہے کہ 4 روزہ زندگی میں خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے 4 موسم دیکھ لیے، خزاں بھی دیکھ لیا، بہار بھی دیکھ لیے، سردی بھی دیکھ لی، گرمی بھی دیکھ لی، تمام موسموں کو دیکھنے کے باوجود پھر دنیا کے ساتھ دل لگی کا کیا مطلب ہے؟ پھر دنیا کے ساتھ دل لگی کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی اس خوبصورتی پر اپنا دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ آخر وہ کیا مجبوریاں ہیں تمہاری؟ آخر وہ کیا تم لوگوں کی پریشانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے تم نے اسلامی اقدار، تہذیب، تمدن کا سودا تو کیا ہی کیا، لیکن اسلامی تعلیمات کا بھی سودا کر لیا؟ اسلامی تعلیمات کا بھی سودا کر لیا؟ سودا گری کا ہمارا یہ عالم ہے کہ دنیا داری میں ہم اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ اب شریعت میں بھی سودا بازی سے گریز نہیں کرتے۔ فقر و فاقے کی شدت، خوف ہمیں کنورٹ ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہارا بھائی مظلوم ہے تب تو مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ مسلمان بھائی مظلوم ہے، مدد کرنا فرض ہے۔ مسلمان کی قید میں نے اس وجہ سے لگائی کیونکہ اخوت دین کی بنیاد پر ممکن ہے، طرز معاشرت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اخوت بھائی چارگی جو ہے وہ دینی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر ہے۔ باقی انسانیت کی بنیاد پر تو ہر قسم کے ساتھ رواداری یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ کا بھائی اگر مظلوم ہے تو نصرت کرنا آپ پر فرض ہے، اور اگر آپ کا بھائی ظالم ہے تو اس کی نصرت کرنا بھی آپ پر فرض ہے۔ ظالم کی کیسے نصرت کریں گے؟ ظالم کی کیسے نصرت کریں گے؟
اتنی دیر سے یہی تو عرض کر رہا تھا کہ بے نمازی ہے نماز کی طرف بلائیے، بے راہ روی میں مبتلا ہے راہ راست کی طرف لے کر آئیے، اسلامی اقدار کو معاشرے میں پامال کر رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان اسلامی اقدار کو روشناس کرائیے، اسلامی تہذیب کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اسلامی تہذیب کو روشناس کرائیے معاشرے میں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اسلامی اقدار، تہذیب، تمدن، ثقافت سے روشناس تو تبھی کرائیں نا جب ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ بے راہ روی میں مبتلا ہے تو اس کی نصرت کریں، اس کو راہ راست پر لے کر آئیں۔ یہ بھی اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ نصرت کا معاملہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ دستگیری کا معاملہ۔ چوریوں میں مبتلا ہے، آپ اس کی مدد کیجئے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سامان لے کر رات کے اندھیرے میں آپ فروخت کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، جتنے بھی چور چمار ہیں، چوریاں چکاریاں کر رہے ہیں، ہم کیا ان کے ساتھ متفقہ طور پر یہ خیرخواہی نہیں کر سکتے کہ ہم چوری کا سامان جو اتھنٹک چیزیں نہ ہو، جو چیزیں اتھنٹک نہ ہو، باعتماد ذرائع سے نہ آئے، ہم ان کی خریداری نہ کریں؟ آپ نے اپنی دکان سے بھگا دیا، میں نے اپنی دکان سے بھگا دیا، انہوں نے اپنی دکان سے بھگا دیا ہے، اتوار بازار میں جا کر، جمعرات بازار میں، بدھ بازار میں جا کر جو ہے وہ ٹیا لگا ہے، وہاں سے اٹھا کے اس کو بھگا دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی نہیں پتا کہ سامان کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جب اس کا سامان بکے گا نہیں تو چرائے گا کیوں؟ کرنا کیا اس نے اس سامان کو؟ اس نے اس سامان کا کرنا کیا ہے؟ جمعہ کا دن کتنا عظیم دن ہے، کتنا مبارک دن ہے، جس دن جمعے کے بیان کے بعد میں نے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، شاید کہ مسلمانیت جاگ جائے، آر دلانے کی کوشش کی، توجہ دلانے کی کوشش کی کہ اتنا عظیم اجتماع، اتنا عظیم اجتماع اس حقیر ترین اور کمتر ترین کام کے لیے نہیں ہے کہ یہاں لوگ نماز پڑھے، وہاں سے آپ چپلیں اٹھائیں۔ یقین کیجئے اس دن کے اعلان کے بعد جب باہر نکلے تو ہر کوئی میری شکل دیکھے، میں جو ہے وہ نمازیوں کی شکل دیکھوں، تو آپ مجھے بتائیے بیچارہ امام صاحب جو ہے وہ کیا کچھ دیکھے گا؟ سمجھا ہی سکتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف راستہ دکھانے کے مکلف تھے، جنت میں لے جانے کے تو مکلف وہ بھی نہیں تھے۔ نہ خدا کا ڈر ہے، نہ گھر کی تمیز ہے، نہ مقام کی تمیز ہے۔ بازاروں سے چوریاں چکاریاں کرتے ہو، یار ٹھیک ہے، ایک نمازی نماز کے لیے آیا ہوا ہے، واپسی میں دیکھا تو 4-5 افراد کی چپلیں غائب۔ جسے چند آدھ پیسے چاہیے ہوں وہ چپلیں چرا کر پہنے گا یا بیچے گا؟ بیچے گا۔ کس کو بیچے گا؟ آپ کو، مجھے، کسی اور کو؟ اگر میں نے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلیمات نبوی کے مطابق معاملہ کرنا ہے، تو پھر میں اس سے وہ چیز نہ خریدوں، اس سے وہ چیز نہ خریدوں، آپ وہ چیز نہ خریدیں، کوئی اور وہ چیز نہ خریدے، تو مجھے یہ بتائیے کہ چوری کے ساز و سامان کا جب کوئی خریدار ہی نہیں ہوگا تو چور ہوں گے؟ معاشرے میں چور ہوں گے؟
تو میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور ارشادات ہیں اس کو ہم نے کبھی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم جمعہ والے دن بھی جو ہے وہ جب ایک رکعت نکل جاتی ہے تب آتے ہیں، نہ ہم نے کہیں سیکھنے کے لیے جانا ہے، نہ کہیں سیکھنے کے لیے بیٹھنا ہے، نہ ہی کہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے بیٹھنا ہے۔ بس ہمیں اپنے کاروباری زندگی میں نفع سے مطلب ہے کہ میرا الو ٹھیک ہو جائے، سیدھا ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انصر اخاک مظلومن او ظالم، تیرا بھائی مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کر، ظالم ہے تو بھی مدد کر۔ ظالم کی مدد کیسے کرو گے؟ ظالم کی مدد کیسے کرو گے؟ جو چوریاں کر رہے ہیں ان کی چوری کی چیزیں خریدنا چھوڑ دو، مدد ہو گئی نہیں ہو گئی ہے؟ اس کو تو سائیڈ میں لے جا کر اگر وہ 100 روپے میں بیچ رہا ہوتا، آپ کہتے ہیں 10-20 روپے میں بیچ دو، کہ ایسا نہ ہو کہ مسجد سے وہ مصلی آ رہا ہو، دیکھ لے تمہیں پکڑ لے، 20 روپے لے لے، جا کہیں سے جو ہے نا پاؤڈر کا خرچہ نکل آئے گا۔ بھائی چارگی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اسے کہتے، ارے بھائی یہ تو بڑا غلط کام ہے، یہ چپل بیچو گے کتنے پیسے ملیں گے؟ وہ اگر کہہ دیتا ہے 50 روپے، آپ اپنی جیب سے کبھی حلال کمائی سے 100 روپے نکال کے دے دیں اور اسے کہہ دے میرے بھائی اس سے جا کے تو پاؤڈر پی لے، جا کے چپل رکھ دے، یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے عمل کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ناجائز آ رہا ہے۔ کہ آپ کو اپنی کمائی کے بارے میں بھی شک ہے کہ وہ حرام کا ہے؟ آپ کو اپنی کمائی کے بارے میں بھی شک ہے کہ حرام کا نوالا آپ کی جیب میں ہے؟ اگر آپ کو اپنی کمائی کے بارے میں شک نہیں، آپ کو اپنی کمائی کے بارے میں یقین ہے، تو پھر یقین کے ساتھ اس حرام خور کو کھلائیے، وہ بھی انشاءاللہ حلال خور ہو ہی جائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ روزانہ صبح اس کے دروازے میں لائنوں کے ساتھ، قطاروں کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے۔ صدر میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ہوٹلوں کے سامنے قطاریں لگا کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مختلف لوگوں نے جو ہے وہ غریبوں کے کھانے جو ہے وہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں بہت سارے بے رحلو قسم کے لوگ، چرسی، ہیرونچی، لچے، لفنگے بھی آ جاتے ہیں، واقعی مستحق حقدار لوگ بھی آتے ہیں۔ وہ ہر کسی کو نکال کر 100 روپے دیتا، ہر شخص اپنی ضرورت پوری کرتا۔ کسی صاحب نے ان سے کہا، بزرگ سے، کہ ارے حضرت لائن میں کھڑے ہوئے ہیرونچی بھی ہیں، چرسی بھی ہیں، تو قرآن مجید میں تو حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ آپ نے نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے، برائی کے کام میں ساتھ نہیں دینا۔ اگر کوئی بے راہ روی میں مبتلا شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے اسے 100 روپیہ دیا تو اس نے جا کر کیا کرنا ہے؟ چرسی پینا۔ وہ تو اس کی عادت بگاڑنے میں مزید جو ہے وہ معاونت والی بات ہو گئی۔ تو اس بزرگ نے جو جواب دیا، خدا کی قسم یاد رکھنے کے قابل، اس بزرگ نے جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ مجھے یقین کے ساتھ پتا ہے کہ یہ غلط کام میں لگائے گا، لیکن مجھے اس سے زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ میری کمائی حلال کی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جسے دے رہا ہوں وہ کیا کرے گا؟ غلط کام میں لگائے گا، لیکن اس سے زیادہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میری کمائی مکمل حلال کی۔ اس نیت سے، ارادے سے اس کو دیتا ہوں یا ان کو دیتا ہوں کہ میرا پاک صاف حلال نوالا وہ کھائیں گے، اگرچہ اس سے ہیروئن پیے، چرس پیے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہ کبھی اس حلال پیسے کی وجہ سے حلال نوالا اور حلال کام کی توفیق دے ہی دے گا۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو،
مظلوم کی مدد تو ہو سکتی ہے، ظالم کی بھی ہو سکتی ہے، ظالم کی بھی ہو سکتی ہے۔ چوری چکاریاں کرنے والے ان کو بھی روکنا ہے، غلط کام کرنے والے ان کو روکیے، ساتھ دیجئے، حوصلہ بڑھائیے، وہ اپنے کاموں سے رک جائیں گے۔ معاشرے میں شراب نوشی عام ہے، سمجھائیے شراب کی جو ہولناکی ہے، جو عذاب ہے، جو ممانعت ہے، جو وعیدیں ہیں، وہ بتلائیے، سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ اپنے حلال پیسوں سے اپنے گھر بٹھا کر 2 نوالا کھلائیے۔ جب حلال کا انسان کھاتا ہے تو حرام وجود کے اندر حلال سرایت کرتا ہے، اور جب حلال سرایت کرتا ہے تو اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصره مظلوما فکیف انصره ظالما، میں ظالم کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا وہ یاد رکھیے، قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك ایہ، آپ اسے ظلم سے روک دیجیے، آپ اسے ظلم سے روک دیجیے۔ کوئی رشوت لیتا ہے، رشوت سے روک دیجیے۔ کوئی سود خور ہے، سود خوری سے روک دیجیے۔ کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، آپ روک دیجیے۔ یہ آپ کا اس ظالم کے ساتھ نصرت ہے، اس ظالم کے ساتھ شفقت ہے، اس ظالم کے ساتھ اخوت ہے، اس ظالم کے ساتھ بھائی چارگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہوش کا ناخن لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنی زندگی میں، معاشرے میں راج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے جو مزید جو ہے وہ دیگر زاویے سے جو مزید تفصیلات ہیں، اس میں یتیم کے حوالے سے بھی ہیں، اور اسی طرح بچیوں کی تربیت اور پرورش کے حوالے سے بھی ہیں، اور اسی طرح دیگر مظلوموں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت اور رحمت کا جو معاملہ ہے، رحم و کرم کا معاملہ، اس حوالے سے جو باقی تفصیلات ہیں، زندگی بخیر و عافیت رہی تو انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔